السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں لے کے آئی ہوں سجیلا نثار کی ناول کوئین آف مائی ہارٹ کے سیزن 3 اسٹون ہارٹ کی ایپیسوڈ نمبر 64۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں روز قسط دوں گی، پر لکھی ہوئی ہے کہ ریکارڈنگ کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ لوگ ریکارڈنگ کے بغیر پڑھ سکیں تو مجھے بتا دیجیے گا، لیکن اگر میں ایک دن چھوڑ کر بھی قسط دے دوں کیا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کیونکہ یونیورسٹی کا بہت زیادہ کام ہے، ایک دن میں 6 اسائنمنٹس، جو کہ بہت مشکل ہو رہا ہے، اوپر سے کوئزز، تو پتہ نہیں کچھ میرے سے ہینڈل نہیں ہو پا رہا، نہ ہی ناول نہ ہی یونیورسٹی کا کام، کچھ بھی نہیں ہینڈل ہو پا رہا۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ کر پاؤں ہینڈل، لیکن کوشش کے باوجود بھی نہیں ہو رہا۔ آپ سب مجھے سپورٹ کریں، جیسے 63 ایپیسوڈ پہ اچھے کمنٹس کیے ہیں ویسے 64 پر بھی کر دیجیے گا، اور حوصلہ افزائی کرتے رہیے گا اور ناراض مت ہوئیے گا۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ سب مینیج ہو جائے، پر میرے سے مینیج ہی نہیں ہو رہا۔ حالانکہ دن اتنا بڑا ہوتا ہے، پر اس کے باوجود مجھے سارے گھنٹے یہ کم ہی لگتے ہیں۔ اب میں جو ہے کب سے کوشش کر رہی ہوں کہ ریکارڈنگ کروں، لیکن گھر میں جوائنٹ فیملی سب ہوتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بنا دیری کے چلیے پڑھتے ہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شازل اپنے کمرے میں موجود بیڈ پر پیر نیچے لٹکائے بیٹھا، جبکہ حورِ دل کا سر وہ اپنے سینے سے ٹکائے ہوئے تھا۔ مجھے آئزل کے لیے بہت پریشانی ہو رہی ہے، حورِ دل کی پریشان زدہ آواز سنے شازل نے جھکتے اس کے سر پر لب رکھے تھے، تو حورِ دل نے سر اٹھائے اسے دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر مسکرایا تھا۔ اتنی پریشان مت ہو، ہمارے بچے کے لیے تمہاری یہ پریشانی اچھی نہیں۔ شازل نے اس کے چہرے کے ایک طرف اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی ٹکائے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا تھا، اور پھر اس کی گال پر دھرے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کی گال بھی سہلائی تھی۔ اور اگر تم اور ہمارا بچہ پریشان ہوگا تو مجھے کیسے قرار آئے گا؟ وہ اس کی گال پر جھکا، اور پھر وہ دھیرے دھیرے اس کے چہرے کے تمام نقوش کو نرمی سے چھونے لگا تھا۔ شازل، دروازہ لوک نہیں ہے، اور جیسے حالات ہیں کوئی بھی اندر آ سکتا ہے۔ حورِ دل آنکھیں موندے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے بولی، تو وہ مسکراتا اس سے الگ ہوا اور واپس اس کا سر اپنے سینے سے ٹکایا تھا۔ ابھی انہیں 1 منٹ بھی نہ گزرا تھا کہ بنا نوک ہوئے دروازہ کھلا اور آلیاب اندر داخل ہوئی، جبکہ دروازہ کھلنے اور آلیاب کو دیکھے ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ معذرت، آلیاب دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ تو جہاں شازل نے سر کھجایا، وہیں حورِ دل نے شرمندگی سے چہرہ جھکایا۔ اس سے بھی دگنی شرمندگی ہوتی اگر وہ اسے خود سے الگ نہ کرتی۔ یہی سوچ شازل بھی رہا تھا کہ حورِ دل نے صحیح کہا تھا۔ شافع کے روم میں سب تمہیں بلا رہے ہیں بیٹا، آلیاب اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تو شازل نے سر اس بات میں ہلایا تو آلیاب بھی ایک نظر انہیں دیکھے کمرے سے نکلی۔ شازل نے بیڈ سے اٹھتے حورِ دل کو دیکھا اور پھر جھک کر شدت بھرا لمس اس کے چہرے پر چھوڑا۔ اس کے چہرے پر چھوڑتے روم سے نکلتے ساتھ والے روم میں گیا تھا جو شافع کا تھا۔ تقریباً پورا دن گزرنے کو تھا، اور یشمل میڈم تھی کہ سکر کو اگنور کر رہی تھی۔ یشمل کا بات کرنا بھی سکر کو زہر لگتا تھا، لیکن اب اگنور کرنا بھی اس کے دل کے آر پار گزر رہا تھا۔ ابھی بھی وہ اسی معاملے میں چلتا کڑتا تیزی سے زینے اتر رہا تھا۔ یہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ مجھے یعنی سکر ذوحان مصطفیٰ کو اگنور کرے گی؟ وہ خود سے بڑبڑائے، خود کی جانب اشارہ کیے تیزی سے زینے اترتا نیچے آیا، جبکہ سیڑھیوں سے فاصلے پر کھڑی تعبیر نے تعجب سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جو خود کی جانب اشارہ کیے خود سے ہی محو گفتگو تھا۔ اگنور کرنے کا حق صرف سکر کو ہے، یشمل کو نہیں۔ وہ صرف مجھے، سکر ذوحان مصطفیٰ کو محبت کرنے کے لیے بنی ہے۔ وہ جو اپنے دھیان میں خود سے بڑبڑا رہا تھا کہ نظر سامنے تعبیر پر پڑی، جو اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، تو وہ فوراً سیدھا ہوا۔ خیر تو ہے؟ تعبیر کے پوچھنے پر اس نے نامحسوس انداز میں کندھے اچکائے ٹی وی لاؤنج کی جانب جاتے رکا، اور پھر پلٹ کر دوبارہ تعبیر کو دیکھا۔ گھر والے کہاں ہیں؟ شافع بھائی کے کمرے میں۔ خیریت؟ سکر نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ دائم آیا ہے۔ اس کی بات پر اس نے سر اس بات میں ہلایا اور واپس ٹی وی لاؤنج کی جانب گیا۔ تم نہیں جاؤ گے؟ تعبیر کے سوال پر وہ بنا پلٹے سر نفی میں ہلائے وہاں سے گیا تھا، تو تعبیر بھی گہری سانس بھرے کچن کی جانب چلی گئی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں آیا تو سامنے ہی اسے ایل ای ڈی دیکھتی اس کی دشمنِ جاں نظر آئی، جس نے ایک ہی دن میں اس کا
دماغ ٹوٹلی خراب کر دیا تھا۔ وہ دانت پیسے اسے سبق سکھانے کے چکروں میں اس کے قریب گیا تھا۔ یشمل ایک کپ چائے بنا کر لاؤ، شاباش، اور ریموٹ دو۔ سکر اس کے پاس دھپ سے صوفے پر بیٹھتے اس سے ریموٹ کھینچنے کے انداز میں لیتے بولا تو یشمل نے اس کے اس عمل سے اسے گھورا، لیکن نظر جیسے ہی اس پر پڑی تو گھوری کے باعث ماتھے پر پڑی سلوٹیں پل میں ختم ہوئی تھی۔ وہ چاکلیٹی شلوار قمیض میں بھاری داڑھی اور ماتھے پر بکھرے بال، وہ اس کے دل کی دنیا میں تہلکہ مچانے کو کافی تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی جو خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ریموٹ کے ذریعے سامنے بڑی سی LED کے چینلز تبدیل کر رہا تھا۔ یشمل بھابھی، اب اگنور کرنے کی باری آپ کی ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں سکر بھیا آپ کے پیچھے پیچھے تشریف فرما ہوں تو انہیں مکمل طور پر اگنور کریں۔ بھیا بھوکے ہیں، پیار کے بھوکے، ان کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی جب انہیں آپ سے پیار محبت کی بجائے اگنور ہونا ملے گا۔ میں جانتا ہوں اپنے بھائی کو، انہیں چاہا جانا حد سے زیادہ پسند ہے۔ ان کی انا توڑنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ یشمل کو اپنے کانوں میں ریان کے الفاظ گونجتے محسوس ہوئے تو اس کی متاثر کن شخصیت کے زیر اثر سے نکلتی فوراً ہوش میں آئی۔ نوکر نہیں میں تمہاری، کسی ملازمہ سے کہہ دو چائے کے لیے، یا ہاتھ پیر سلامت ہیں خود بنا لو، ورنہ سب کے لیے کچن میں بن رہی ہے، بچ جائے تو پی لینا۔ یشمل واپس اس کے ہاتھ سے ریموٹ کھینچتے واپس وہی چینل لگاتے بولی، جبکہ سکر تو اس کے الفاظوں پر اش ہی کر اٹھا تھا۔ کہاں وہ اس کے آگے پیچھے گھومنے والی، اب اسے بھاؤ تک نہیں دے رہی تھی۔ سکر نے دانت کچائے اسے دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کے چہرے کا رخ خود کی جانب کیے اپنا چہرہ بھی مزید اس کے قریب کیا تھا۔ یشمل اس کے اس اچانک عمل پر سانس روکے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ شوہر سے بدتمیزی اور اس کی نافرمانی، ہاں؟ سکر اس کی اٹھتی گرتی پلکوں، اس کے پھڑپھڑاتے لبوں، اس کے چہرے کے ہر نقوش کا مکمل ملاحظہ فرماتے اس سے بولا، جبکہ اپنے چہرے کے قریب تر اس کا چہرہ دیکھے ایک بار پھر یشمل سب کچھ بھولنے لگی۔ اس نے بے اختیار آنکھوں کو موندے گہری سانس بھری اور پھر آنکھیں کھولے اپنے قریب موجود اس کے چہرے کو دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے سکر؟ یشمل اس سے نظریں چرائے بولی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور دھکیلا تھا تو سکر نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ ایک اور جھٹکا تھا جو اسے لگا تھا، وہ اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ وہ جو اس کی قربت کے بہانے ڈھونڈتی تھی ابھی اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ سکر نے جلد ہی خود کے تاثرات نارمل کیے اور اسے گھورا۔ اب گھور کیا رہے ہو؟ جب بات کرتی تھی تو میرا بات کرنا تمہیں زہر لگتا تھا، تمہارا موڈ خراب ہوتا تھا۔ اب اگر تمہارا موڈ خراب نہ ہو اس کی خاطر تم سے بات نہیں کر رہی تب بھی مسئلہ ہو رہا ہے تمہیں۔ یشمل اس سے دگنا اسے گھورتے ہوئے بولی۔ سکر اسے منہ کھولے دیکھنے لگا۔ وہ اسے پے در پے شوق ہی تو دے رہی تھی۔ واہ، ایسا رویہ صرف سکر اس کے ساتھ رکھ سکتا تھا۔ یہ چوہیا شیرنی بن کر شیر کو اب سے گیدڑ بنانے لگی۔ اوہ، جیسے مجھے تو تم سے بات کیے بنا سانس نہیں آ رہا۔ جاؤ، شاباش سویٹ ہارٹ، منہ دھو تاکہ تمہاری خوش فہمی بھی دھل جائے کہ میں یعنی سکر ذوحان مصطفیٰ تم سے بات کے لیے مر رہا ہوں۔ سکر خود کی جانب اشارہ کرتے بولا تو یشمل نے کندھے اچکائے جیسے اسے سکر کی اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ میں بھی بس ایسا ہی چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی میری آواز سنتے میرے شوہر کا موڈ خراب ہو۔ وہ LED پر نظریں مرکوز کیے بولی، مجھے تو تمہاری شکل بھی نہیں پسند، پھر کمرے میں آ کر کیوں دکھاتی ہو؟ وہ جل بھن کر بولتا صوفے سے اٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، رات سے نہیں بلکہ ابھی سے ہی میں تمہارے کمرے میں نہیں آیا کروں گی، ٹھیک ہے نا، جیسے تمہاری خواہش۔ یشمل مسکراہٹ دبائے بولی تو سکر کا دل کیا ٹیبل پر پڑا پانی سے بھرا جگ اٹھا کر اس پر انڈیل دے تاکہ وہ ہوش میں آ جائے، لیکن پھر صبر کیے دروازے کی جانب گیا، لیکن دروازے کے قریب پہنچے رکا اور پلٹ کر یشمل کو دیکھا جو بظاہر تو سامنے دیکھ رہی تھی پر مکمل دھیان سکر کی حرکات پر تھا۔ سکون سے کمرے میں آنا، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کہیں اور سوتا دیکھ گھر میں نیا فساد کھڑا ہو۔ وہ چبا کر اس سے بولے لانچ سے نکلا تھا، لیکن جاتے جاتے زور سے دروازہ مارنا نہ بھولا تھا، جبکہ اس کے یوں دروازہ مارنے پر وہ دروازے کی جانب دیکھے زور سے ہنسی تھی۔ صحیح کہا ریان نے کہ سکر محبت کا بھوکا ہے، خود اتنے عرصے سے مجھے دھتکار رہا ہے اور اب جب خود پر آئی تو چند گھنٹے خود کا اگنور ہونا برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ دروازے کو دیکھے ہنستے ہوئے خود سے بڑبڑائی اور پھر واپس نظریں LED پر جما لیں۔
آگے پڑھنے سے پہلے میں اتنا کہوں گی کہ پلیز اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں مینٹین کر لوں، کیونکہ میرے سے کچھ بھی نہیں قابو میں ہو رہا، مینٹین ہو رہا، جو بھی نہیں ہو رہا، جو بھی ہے نہیں ہو رہا میرے سے۔ اوپر سے یونیورسٹی میں ایک دن میں 6 اسائنمنٹس کوئزز، اور پھر قسط بھی، تو بہت مشکل ہو رہا ہے، میرے سے ہینڈل نہیں ہو پا رہا، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کو دوں، تو آپ لوگ پلیز اسے اگنور کیجیے گا۔ جیسے پچھلی ایپیسوڈ پر آپ نے اچھا سا رسپانس دیا، تو اس پر بھی اس سے بھی اچھا رسپانس دیں، بہت مہربانی آپ کی، آپ لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں نیکسٹ۔ ہاں جنید، جو کام کہا تھا ہو گیا؟ امائل بیگ سے لانگ شرٹ اور ٹراؤزر نکالتی ساتھ فون پر جنید سے گفتگو کر رہی تھی۔ وہ پکس پولیس تک پہنچ گئی ہیں؟ امائل کرسی پر بیٹھتے بولی، لیکن جنید نے آگے سے کچھ کہا تھا جسے سنتے اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ میری بات غور سے سنو جنید، یہ آخری بار ہے جب میں دہرا رہی ہوں کہ ملک ویلا تک پولیس جائے، لیکن وہاں موجود کسی بھی عورت سے پولیس کسی قسم کی بدتمیزی نہ کرے، ورنہ پولیس کا پتہ نہیں میں تمہارا گلا کاٹ دوں گی۔ امائل سنجیدگی سے بولی، پھر آگے جنید کی بات سننے لگی۔ ہمارے اس آدمی کو بھی سمجھا دینا، ہمارا ہدف صرف ایس پی وجدان سکندر ہے۔ میں چاہتی ہوں پولیس اس قدر کڑی پابندی لگا دے کہ وہ میرے راستے میں حائل نہ ہو سکیں، وہ میرے خلاف کچھ بھی نہ کر سکیں۔ امائل پیروں کو جوگر سے آزاد کرتی بولی، پر آگے سے جنید کی بات سنتے اس کے ہاتھ کی حرکت رکی، اور اس بار چہرہ غصے سے لال بھڑکا ہوا تھا۔ خبردار جو ایس پی وجدان سکندر پر کسی قسم کا تشدد کرنے کی کوشش بھی کی تو میں اس تھانے کو آگ لگا دوں گی، سمجھا دینا اسے اچھے سے، اور بتا دینا امائل خان ان سب کی بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو ڈال دے گی اگر وجدان سکندر کو ایک خراش بھی آئی تو۔ امائل غصے سے تقریباً چلاتے ہوئے بولی، وجدان سکندر کیا؟ ملک ویلا میں بسنے والے ہر مکین کو تکلیف پہنچانے کا حق صرف اور صرف امائل ملک کو ہے، کسی کو حق نہیں وہ ان کی جانب آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے۔ میں آنکھیں نوچ ڈالوں گی، ملک ویلا کو برباد صرف امائل خان کر سکتی ہے۔ امائل اس کی بات سنے پھر سے بڑک اٹھی تھی، اور یقیناً دوسری جانب جنید اسے نہ جانے کون سی بات پر قائل کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا اگر اس نے مزید کچھ کہا تو وہ اس کو قبر میں دفنانے میں پل بھی نہیں لگائے گی۔ جنید، جتنا کہا ہے صرف اتنا کرو، کیسے کرنا ہے یہ تمہارا کام ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو میں نے کہا ہے اگر ویسا نہ ہوا تو میرے پاس آ جانا، لیکن اپنی قبر کھدوا کر۔ وہ اپنی سنائے فون کھٹک سے بند کر چکی تھی، اور سامنے پڑی چارپائی کی جانب فون اچھالا تھا، اور سر کرسی کی پشت سے ٹکائے آگے کیا کرنا ہے اس متعلق سوچنے لگی۔ وہ محض وجدان کا دھیان خود پر سے ہٹانا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی وجدان کسی قسم کی بھی کوئی کارروائی اس کے خلاف نہ کرے۔ سکر بیڈ پر لیٹا کب سے یشمل کو دیکھ رہا تھا، جو دوپٹہ سر پر لیے نہ جانے موبائل پر کیا دیکھ رہی تھی، لیکن چہرے کے تاثرات سے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ الجھی ہو۔ اس کا من کیا کہ اسے پوچھے کیا ہوا، لیکن یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ اگر پوچھا تو آگے سے کاٹنے لگے گی۔ اسے دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب سکر کی آنکھ لگی، اسے علم نہ ہو سکا، جبکہ یشمل وہ ایک ویڈیو کتنی ہی بار دیکھنے کے بعد گہری سانس بھرتے وقت پر نگاہ دوڑائی جہاں سوئی 11 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی۔ اس نے پھر ایک نظر سکر کو دیکھا جو بھاری سانسیں کمرے میں بکھیرے مکمل نیند میں غرق تھا۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور پھر اٹھتے اس کے قریب جاتے جھک کر دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے، پھر سیدھی ہوتی چند پل اسے دیکھنے کے بعد موبائل لیے واش روم میں گھسی، اور واش بیسن کے سامنے کھڑی ہوتی موبائل سامنے ٹکائے اس پر ویڈیو چلاتی ٹیپ چلائی تھی، پھر ہاتھ دھوتی موبائل پر ہی نظریں گاڑے بائیں ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالا، لیکن فوراً سر نفی میں ہلایا، منہ سے پانی نکالتے ہاتھ دوپٹے سے صاف کرتی ویڈیو کو دوبارہ شروع کیا تھا، اور اب کی بار ہاتھ دھوئے دائیں ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالا تھا، پھر دھیرے دھیرے وہ ویڈیو کو دیکھے وضو کر چکی تھی۔ وضو کرنے کے بعد وہ مسکراتی ہاتھ دوپٹے سے صاف کیے موبائل کو اٹھائے واش روم سے نکلی۔ نماز کا طریقہ بھی دیکھ لیا، تھوڑی بہت یاد بھی کر لی۔ اف، نماز عشاء کی بے حد لمبی ہے۔ وہ موبائل کی اسکرین دیکھتے ہی آخر میں اداسی سے بڑبڑائی، یقیناً وہ موبائل پر اب عشاء کی نماز کی رکعت دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کچھ سوچتے واٹس ایپ اوپن کرتے ریان کی چیٹ اوپن کی تھی۔ ریان، مجھے نماز پڑھنی ہے عشاء کی، لیکن وہ بہت لمبی ہے۔ یشمل میسیج ٹائپ کرے آخر میں رونے والا ایموجی ڈالے ریان کو سینڈ کیا تھا۔
टिक डबल हुआ था, मतलब इसका नेट ऑन था, वो जाग रहा था। एक ही मिनट के बाद इसके मोबाइल पर बीप बजी तो इसने देखा रेयान का मैसेज था। फ़िलहाल आप ऐसा करें, 4 फ़र्ज़ और 3 वितर पढ़ लें। फ़िलहाल इतना काफ़ी होगा, बाकी हम सुबह इस बारे बात कर लेंगे। रेयान के मैसेज पर वो ओके का मैसेज सेंड करती, अलमारी से जाए नमाज निकाले एक नज़र सोते सकर पर डालती, बालकनी की जानिब आ गई थी और एक बार दोबारा से तमाम कलमात पढ़ती जाए नमाज बिछाई थी। दिल अजीब सी कैफियत में मुब्तला था। इसने आखिरी बार शायद 8वीं या 9वीं जमात में नमाज अदा की थी। इसके बाद नमाज तो दूर की बात, इसने जाए नमाज तक न देखा था और आज इतने अरसे बाद इसका दिल अजीब सा हो रहा था। दिल के तेज़ तेज़ धड़कने के साथ इसे किसी चीज़ की शर्मिंदगी भी हो रही थी। इसने अभी प्रॉपरली नमाज याद न की थी, लेकिन थोड़ी बहुत याद करने के बाद वो ईशा की नमाज अदा करने वाली थी। सब जो शाफे के कमरे में महव गुफ्तगू थे कि मुलाजिम दरवाज़ा बजाए अंदर दाखिल हुआ था और सबको देखे खामोश हुआ। क्या हुआ शेरू? इसके घबराए चेहरे को देखे साद ने पूछा तो इसने साद की जानिब देखा। साहब वो बोलते बोलते खामोश हुआ। सब सवालिया निगाहों से इसे ही देख रहे थे। क्या बात है शेरू, खामोश क्यों हो गए? सबको ही इसके घबराए चेहरे और खामोशी से ताज्जुब सा हो रहा था। वो साहब, बाहर बाहर पुलिस आई है। क्या पुलिस? इसकी बात पर सभी बेख्तियार अपनी अपनी नशिस्तों से उठे थे। मुलाजिम शेरू ने सर इस बात में हिलाया तो सब कमरे से निकलते लाउंज में आए, जहां मौजूदा एसपी अलीम दार पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस अपनी पुश्त पर दोनों हाथ बांधे सामने दीवार पर लगी इस बड़ी सी तस्वीर को देख रहा था। एसपी अलीम दार खैर तो है? वजदान ने औरतों को इशारा करते अलीम दार से पूछा। घर की तमाम औरतें वजदान का इशारा समझे वहां से जा चुकी थी, जबकि अलीम दार वजदान की आवाज़ सुने पलट कर इसे देखा। खैर ही तो नहीं है रिटायर्ड एसपी वजदान सिकंदर? वो कदम इसकी जानिब बढ़ाए ठहर ठहर कर बोला। खबर मिली है अमाइल मलिक मिस्टर साद की बेटी, मुजरिम अमाइल, पागल अमाइल, फरार अमाइल मलकपेला में रहने लगी है। इसके यूं अमाइल को कातिल पागल मुजरिम कहने पर सब ने बेख्तियार मुठ्ठियां भींची थी। वो यहाँ नहीं रहती, किसी ने गलत खबर दी है। वजदान ने सब्त किए कहा तो अलीमदार हंसा, फिर बिना कोई जवाब दिए सोफे पर रखा एनवेलप उठाए इसके सामने लहराया, फिर खुद ही इसे खोले इसमें से पिक्स निकाली थी और इसकी जानिब बढ़ाए। वजदान ने नासमझी से इन तस्वीरों को थामे देखा, लेकिन इन तस्वीरों को देखते इसके तासुरात बदले और होंठ भींचे बार बार उलट पुलट करते इन तस्वीरों को देखने लगा। वो तस्वीरें मलकपेला में दाखिल होने और निकलने की थी। इसके अलावा इनके साथ भी तस्वीरें मौजूद थी। चंद पल इन तस्वीरों को देखने के बाद इसने वो तस्वीरें साद की जानिब बढ़ाई। वो आई थी लेकिन चली गई। चौहान ने साद के हाथ में मौजूद उन तस्वीरों को देखे होंठ भींचे कहा, सर्च वारंट है मेरे पास, मेरी फोर्स आपके घर के बाहर मौजूद है। मैं इन्हें इसीलिए अंदर नहीं लाया क्योंकि अंदर आपकी औरतें मौजूद हैं, जो मेरे लिए भी इज्जत का हामिल हैं, मेरी बहनें, मेरी माएँ हैं। अलीमदार संजीदगी से बोला। अमाइल यहाँ मौजूद नहीं। साद इन तस्वीरों को सोफे पर फेंकने के अंदाज में इनसे बोला, पर हमारे पास ये है, आप हमें रोक नहीं सकते और ना आप इसे हमसे छुपा सकते हैं। वो सर्च वारंट इसके सामने लहराए बोला, देखिए अलीमदार साहब, अमाइल यहाँ मौजूद नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, ना ही हमारा इससे कोई राब्ता है, ना ही हम इसे छुपा रहे हैं। वजदान ने संजीदगी से कहा, अगर ऐसा नहीं है तो कल जब वो आई थी आपने हमें खबर क्यों नहीं दी? आपने इसे ऐसे कैसे जाने दिया? खैर वो कल की बात थी, आज हमें तलाशी लेने दें और सख्ती पर हरगिज़ मजबूर मत करें। अलीमदार की बात पर वजदान ही क्या, वहाँ मौजूद सब मर्द हजरात खामोश हुए थे। क्या चाहते हैं आप? कुछ तवक्कुफ़ के बाद पारस ने पूछा। हमें अमाइल चाहिए जो आप लोगों के पास है। हमें अमाइल चाहिए जो आप लोग देंगे। अमाइल यहाँ नहीं तो ठीक है, हमें घर की तलाशी लेने दें। वो इन तस्वीरों को उठाए इनवेलप में डालते बोला और फिर मोबाइल पर होते बेल पर फ़ोन उठाया था। जी डीएसपी साहब, जैसा आप कहें। आगे से कुछ कहा गया था जिसको सुनते अलीमदार ने ताबेदारी से जी कहते फ़ोन रखा और इन सबको देखा जो इसकी जानिब ही मतवज्जा थे। एसपी वजदान सिकंदर, आपको हमारे साथ थाने जाना होगा। डीएसपी साहब आपके मुंतज़िर हैं खातर तवाज़ा करने के लिए। इसकी खातर तवाज़ा का मतलब वहाँ मौजूद सभी समझ गए थे, मतलब वो अब इससे उगलवाना चाहते थे।
اب آپ ہمارے ساتھ چلیں گے یا آپ کی عورتوں کو بیچ میں گھسیٹا جائے؟ علیم دار سنجیدگی سے بولا۔ وہ صرف وہی کہہ رہا تھا جو اسے ڈی ایس پی صاحب نے کہنے کو کہا تھا۔ ہم نے جب ایک بار کہا، ساتھ جو ابھی بول ہی رہا تھا کہ وجدان نے ہاتھ اٹھائے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ ہم مجبور ہیں سر، اوپر سے آرڈرز ہیں، ورنہ میرا ایسا ہرگز ارادہ نہیں تھا۔ علیم دار ساتھ سے بولتا وجدان کی جانب مڑا۔ چلیں۔ وجدان بولتا سب کو اشارہ کرتا علیم دار کے ساتھ وہاں سے نکلا تھا، اور پولیس جیپ میں بیٹھتے اس نے گہری سانس بھری۔ اولاد کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے یہ کوئی ملک بیلا سے پوچھے۔ جی تو آج کی قسط یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور میری سستی بھری آواز کو بھی اگنور کیجیے گا، کیونکہ میں نے نیند میں ریکارڈنگ کی ہے، کافی مجھے نیند بھی آ رہی ہے کیونکہ میں بہت زیادہ مصروف تھی آج، اور کل تھکی بھی ہوئی تھی۔ باقی لڑکیاں سمجھ سکتی ہیں، آج مشین لگانے کا دن تھا، اور لڑکیاں بخوبی سمجھ سکتی ہیں کہ جس دن مشین لگانی ہو اس دن کا دن کیسے ضائع ہوتا ہے۔ خیر آپ لوگ پڑھیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ قسط کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے نیکسٹ منتھ 22 جولائی سے ایگزام شروع ہے۔ میں کوشش کروں گی اس سے پہلے ناول کمپلیٹ کر کے آپ سب کے متھے مار دوں۔ خیر انشاءاللہ پھر نیکسٹ قسط میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔